میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے؟ میرا پیارا دین۔ کس مندی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہم اپنے پروگرام میرا پیارا دین میں حاضر ہیں۔ آج ہمیں نہال بھائی درود پاک کی فضیلت سنائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے میرا پیارا دین، اور آج میں آپ کو ایک درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنانے والا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام میرا پیارا دین میں نے آپ کو درود پاک کی فضیلت بتائی۔ اب آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف، اور آج کا سوال یہ ہے کہ مدینہ حرف میں مدینہ لفظ میں کتنے حروف ہیں؟ مدینہ لفظ میں کتنے حروف ہیں؟ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میرا پیارا دین کے پہلے سیگمنٹ کی جانب پڑھتے ہیں، جس کا نام ہے میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ ایک پیاری حدیث سیگمنٹ ہے، اور آج بھی ہمیں رفیل بھائی ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک سکھائیں گے، اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے۔ جی رفیل بھائی۔ آج کی حدیث پاک ہے، علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، تم پر میری سنت لازم ہے، تم پر میری سنت لازم ہے، علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے۔ اب اس کو یاد بھی کرتے ہیں، علیکم علیکم بسنتی، بسنتی، علیکم علیکم بسنتی، بسنتی، علیکم علیکم بسنتی، بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، لازم ہے، تم پر میری سنت لازم ہے، لازم ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، تم پر میری سنت لازم ہے، ایک بار پھر یاد کرتے ہیں، علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، تم پر میری سنت تم پر میری سنت لازم ہے، لازم ہے، تم پر میری سنت تم پر میری سنت لازم ہے۔ لازم ہے۔ جی آپ سنائیں، مائک دیجیے۔ قال رسول اللہ، آپ سنائیں، آپ سنائیں۔ حسین بھائی مائک لگا ہوا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، علیکم بسنتی، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر میری سنت لازم ہے، تم پر میری سنت لازم ہے، علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، علیکم بسنتی۔ علیکم بسنتی۔ جی زادان بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، علیکم بسنتی، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر میری سنت لازم ہے، تم پر میری سنت لازم ہے۔ جی حمزہ بھائی۔ علیکم بسنتی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر میری سنت لازم ہے۔ دوبارہ سنا ہے لیکن قال رسول اللہ سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بسنتی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر میری سنت لازم ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ آپ سنائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، علیکم بسنتی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر میری سنت لازم ہے۔ جی مزمل بھائی کو دیجیے۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے. تم پر میری سنت لازم ہے. تم پر میری سنت لازم ہے. علیکم بسنتی، علیکم بسنتی. تم پر میری سنت لازم ہے. تم پر میری سنت لازم ہے. پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ تصاویروں کی جانب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغسل یوم الجمعۃ سنتن، جمعہ کے دن نہانا سنت ہے. فاطمہ طاریہ فرام منچن آباد، ماشاء اللہ. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو. عائشہ طاریہ فرام منچن آباد. نیکسٹ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات کرو، اچھی بات صدقہ ہے. بنت محمد عمر لاہور. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشرو، خوشخبری دو، لا تنفرو، نفرت نہ دلاؤ، یسرو، ہمیں آسانی پیدا. ماشاء اللہ. 4 حدیث باقی. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے. عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے. فاطمہ طاریہ فرام منچن آباد. نیکسٹ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تعسرو، تنگی نہ دو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ برائی سے روکنا صدقہ ہے. بنت محمد عمر لاہور. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں یہ حدیث پاک تھی جو بچوں نے ہمیں بنا کر سینڈ کی. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میرا پیارا دین کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. مزمل بھائی. الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام پڑھ رہے ہو؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. انشاءاللہ ہم سب بھی مل کر پڑھیں گے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اور لے خبر جلدی کے غیروں کی طرف دھیان گیا. لے خبر جلدی کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا.
سب تو مدینے پہنچے جانو دل شوخیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا لے رضا سب چلے مدینے کو لے رضا سب چلے مدینے کو ارے میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا جانو دل ہو شوخیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہو شوخیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا سبحان سبحان اللہ اللہ ماشاء اللہ اللہ عز و جل آپ کو دونوں جہان کی برکت نصیب فرمائے مکہ مدینہ دکھائے آمین یہ تو قسمتی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں پہلے ہم سوال دہرا لیتے ہیں سوال یہ ہے کہ مدینہ لفظ میں کتنے حروف ہیں مدینہ لفظ میں کتنے حروف ہیں جی تو ہم کالس لیتے ہیں پہلے کالس کی جانب پر میرا نام سعدیہ کوثر ہے میں بسم اللہ سے بات کر رہی ہوں میں آج آپ کو منی سناؤں گی مجھے اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اس منی چینل ہمارا مدنی چینل ماشاء اللہ نیکسٹ کال میں ہوں فاطمہ تاریہ منچی نباس سے میں نالے لگاؤں گی صحابی نبی جنتی جنتی نبی جنتی جنتی حضرت صدیق کبھی جنتی جنتی اور عمر فاروق کبھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی زوجین نبی جنتی جنتی ماشاء اللہ فاطمہ تاریہ منچی نباس سے نیکسٹ میرا نام غلام الیاس اتاری ہے میرا نام سعدیہ کوثر ہے ہم میاں والی سے بات کر رہے ہیں ہم آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتائیں گے 5 جزاک اللہ خیرہ 5 اور آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ نیکسٹ میں ہوں محمد ریحان زاتر کوٹلا گجرات سے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم سے نہیں مدنی چینل ہمارا مدنی چینل جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم سے نہیں نیکسٹ کال اچھا آپ نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غلط پڑھا تو کیسے پڑھتے ہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ میرا نام عروج فاطمہ ہے میں سارشہ سے بات کر رہی ہوں میری عمر 7 سال ہے آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی آپ کے سوال کا جواب ہے لفظ مدینہ میں 5 حروف ہیں جزاک اللہ خیرہ اور آپ کا جواب بھی درست ہے ماشاء اللہ بہت اچھے بچوں نے بہت اچھے انداز میں کالس کی اور ہمیں سوال کا جواب بھی دیا اور نعرے بھی لگائے اور ہمارا سوال کیا تھا جی تو ہمارا سوال یہ تھا کہ مدینہ لفظ میں کتنے حروف ہیں مدینہ لفظ میں کتنے حروف ہیں پیارے پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دین کی پیاری بات جس کا نام ہے دین کی
میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. سیگمنٹ کا نام ہے دین کی پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین، دین کی پیاری باتوں میں سے آج کی پیاری بات یہ ہے کہ ہمیں ٹخنوں سے اونچے پائنچے رکھنے چاہیے، کہ یہ سنت بھی ہے، یہ سنت بھی ہے. کچھ بچوں کے پائنچے پاؤں میں آ رہے ہوتے ہیں، یعنی پاؤں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں، زمین پر لگ کر گندے ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ بچے اور بڑے بھی لمبی لمبی پینٹیں پہنتے ہیں کہ ان کے پائنچے بھی جوتوں میں آ رہے ہوتے ہیں. پیارے بچوں، ایک تو ایسے پائنچے زمین کی آلودگی سے گندے ہوتے ہیں اور جراثیم پھیلنے کا سبب بنتے ہیں، جراثیم پھیلنے کا سبب بنتے ہیں. اور دوسرا اس طرح ٹخنوں سے نیچے پائنچے رکھنے کو ہمارا پیارا دین بھی پسند نہیں فرماتا. ہمارا پیارا دین بھی پسند نہیں فرماتا. اس چیز کو پسند نہیں فرماتا. ٹخنوں سے اوپر شلوار، اوپر یا نیچے؟ نیچے نیچے. ٹخنوں سے نیچے شلوار یا پائنچے نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ غرور اور تکبر کی وجہ سے ایسا کریں تو پھر گناہ بھی ملتا ہے، پھر گناہ بھی ملتا ہے. تو پیارے بچوں، اچھے بچے بنیے اور اپنے پائنچے ٹخنوں سے اونچے رکھنے کی عادت بنائیے. بلکہ سنت کی نیت سے اگر ہم یہ کریں گے کہ اپنے پائنچے ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا، ہمیں ثواب بھی ملے گا. تو پیارے بچوں، ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں اپنے ٹخنوں سے پائنچے اوپر رکھنے چاہیے، ٹخنوں سے اوپر رکھنے چاہیے. کیونکہ اگر نیچے ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گندے ہو رہے ہوتے ہیں، جوتے کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں، چپل کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمارے پائنچے یہ گندے ہو رہے ہوتے ہیں. پیارے پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین، یہ سیگمنٹ تھا دین کی پیاری باتیں. آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے سنت اور سائنس. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے سنت اور سنت اور سنت اور سائنس. جی تو کچھ مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہم اپنے سیگمنٹ سنت اور سائنس میں حاضر ہے. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سنیں گے نماز کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں سنتے ہیں. نماز اسلام کا بہت اہم فرض ہے. اسلام کا بہت اہم فرض ہے. اس کی ادائیگی سے جہاں اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، وہیں اس کے بہت میڈیکلی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. آئے اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک پاکستانی ڈاکٹر اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لیے یورپ گئے. ایک ڈاکٹر تھے، اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ سند حاصل کرنے کے لیے کہاں گئے؟ یورپ گئے. جب ان کو وہاں بالکل نماز کی طرح کی ورزش سکھائی گئی تو یہ اس ورزش کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہم نے آج تک نماز کو صرف ایک دینی عمل سمجھا ہے. کیا سمجھا ہے؟ دینی عمل. حالانکہ یہ دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے. اور ادا کیا، ڈاکٹر صاحب نے ادا کیا. لیکن یہ تو امیزنگ بات ہے کہ اس عمل کی وجہ سے تو بڑے بڑے امراض ختم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ دماغی بیماری، بے چینی، کیا بے چینی، دل کے امراض، جوڑوں کے امراض، معدے کا مرض اور شوگر کا مرض، آنکھوں کا مسئلہ اور گلے کی بیماریوں سے انسان محفوظ ہوتا ہے. وہ سب ورزشیں حالت نماز میں موجود ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رفیل بھائی، آج آپ نے کیا سکھایا؟ نماز کے بارے میں. نماز کے بارے میں سکھایا کہ نماز ایک ایکسرسائز بھی ہے، لیکن ہمیں ایکسرسائز کی وجہ سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ہمیں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. ایسا ہی ہے؟ جی. یعنی کچھ بچے اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ اس لیے نماز نہ پڑھیں کہ ایکسرسائز ہو جائے گی. رفیل بھائی نے جو بیماریاں بتائی کہ دل کی کون سی بیماریاں بتائی رفیل بھائی؟ دل کی بیماری، کمر کی اور آنکھوں کا مسئلہ، سر کی مختلف بیماریاں، یہ بھی حل ہوتی ہیں. گلا خراب ہوتا ہے، گلا خراب ہونا، گلے کی بیماریاں بھی حل ہوتی ہیں. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے قول یاد کریں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. ماشاءاللہ. سیگمنٹ ہے قول یاد کریں. پیارے بچوں، قول یہ ہے: اچھی خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. 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 پیارے بچوں، یہ قول حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے.
جو حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، جو حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، جو حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں. کون؟ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور آپ تابعی بھی تھے، یعنی آپ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زیارت بھی کی تھی. تو قول کیا ہے؟ اچھی خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. اچھی خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اچھی خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اچھی خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. اچھی خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. پیارے بچوں، اچھی خوشبو کی کیا ہی بات ہے. خوشبو لگانا تو سنت بھی ہے، خوشبو لگانا تو سنت بھی ہے. اور اس سنت سے کیا یہ فائدہ کیوں نہ ہو کہ سنت تو ہمارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں. سنت میں تو ہمارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں. اور پھر خوشبو سے ہمیں اچھا فیل بھی ہوتا ہے. اچھی فیلنگ سے ہمارے سوچنے کی ایبیلٹی اس پہ بھی امپیکٹ پڑتا ہے. یعنی خوشبو جب ہم لگائیں گے، اچھی خوشبو لگائیں گے تو ہمارے سوچنے کی جو کیا کہیں اسے، قدرت کہیں یا سوچنے کی جو ایبیلٹی ہوتی ہے اس پر بھی امپیکٹ پڑتا ہے. یعنی یہ بھی اسٹرانگ ہوتی ہے، ہمارا ذہن بھی، ہمارا دماغ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. قول کیا ہے؟ اچھی خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. اچھی خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اچھی خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اچھی خوشبو سے عقل میں. اضافہ ہوتا ہے. اور یہ کن کا قول ہے؟ امام شعبی. امام امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں اور تابعی بزرگ بھی ہیں. اچھی خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. اچھی خوشبو میں عقل سے اضافہ ہوتا ہے، اچھی خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. اچھی خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اچھی خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. اچھی خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. اب یہ قول سنتے ہیں. جمیل بھائی پہلے آپ سنیں. امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، اچھی خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. اچھی خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. ہوتا ہے. جی زازان بھائی. اچھی خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. اچھی خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کچھ بتائیں، آپ یہ قول بتائیں. اچھی خوشبو سے ذہن میں اضافہ ہوتا ہے، اچھی خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. اچھی خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارے اچھی خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ کن کا قول ہے؟ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، جو حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں اور آپ تابعی بزرگ تھے. تابعی بزرگ تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قول تو ہم نے یاد کیا کہ اچھی خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. اب آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی جانب. میرا نام محمد رضوان اتاری ہے اور میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض گزار ہوں. پیارے پیارے نہال بھائی، آج کے سوال کا جواب ہے 5 حروف ہیں. کیس مدنی چینل ہمارا چینل. اور آپ کا جواب درست ہے. نیکسٹ کال. میرا نام مکی اتاری ہے. میں آج آپ کو آج کے سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب مدینہ لفظ میں 5 حروف ہے. مدینہ لفظ میں 5 حروف ہیں. نیکسٹ کال. میں شرفی سے معروف بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں. آپ کے سوال کا جواب ہے مدینہ منورہ میں کے لفظ حروف میں 5 لفظ آتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اور آپ کا جواب درست ہے. نیکسٹ کال. محمد احمد اتاری اور محمد طلحہ اتاری کر رہے ہیں چنیوٹ سے. آج ہم یہ شعر سنائیں گے. ہو جا اگر ایک چشم کرم محشر میں ہماری لاج رہے. محشر میں ہماری لاج رہے. شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. احمد بھائی اور طلحہ بھائی تھے چنیوٹ سے، انہوں نے نعت شریف کا ایک شعر سنایا. نیکسٹ کال. میرا نام ابو بکر ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے نہال بھائی، آپ کا پروگرام میرا پیارا دن بہت اچھا ہے. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے لفظ مدینہ میں 5 حروف ہیں. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. پہلے بچوں یہ تھی کچھ کالز جو آپ نے سنی اور بچوں نے کی. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کرامت صحابہ.
मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। हमारे सेगमेंट का क्या नाम है? करामते सहाबा। क्या नाम है? करामते सहाबा। करामते सहाबा। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आए अपने सेगमेंट करामते सहाबा। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में एक मरतबा अचानक एक पहाड़ के गार से एक बहुत ही खतरनाक आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई, जिसने आपस की तमाम चीज़ों को जलाकर राख का ढेरा बना दिया, राख कर दिया। जब लोगों ने दरबार खिलाफत में हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरियाद की तो ए अमीरुल मुमिनीन ने हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी चादर मुबारक अता फरमाई। क्या अता फरमाई? चादर मुबारक अता फरमाई और इरशाद फरमाया कि तुम मेरी ये चादर लेकर आग के पास जाओ। किसके पास जाओ? आग के पास जाओ, फायर के पास जाओ। चुनाचे हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ चले गए, उस मुबारक को चादर लेके वहाँ उस सफर पे रवाना हो गए। जैसे ही आग के करीब पहुंचे, एकदम वो आग क्या हो गई? बुझने लगी। क्या हो गई? बुझने लगी। करामत थी ना, बुझने लगी और पीछे हटने लगी। क्या करने लगी? पीछे हटने लगी, यहाँ तक कि वो गार के अंदर चली गई। क्या कर गई? गार के अंदर चली गई। और जब ये चादर लेकर गार के अंदर दाखिल हो गए तो वो आग बिल्कुल ही बुझ गई। बिल्कुल ही बुझ गई और फिर कभी भी जाहिर नहीं हुई। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, इस वाक़ये से पता ये चला कि आग पर भी अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुक्मरानी थी। क्या थी? हुक्मरानी थी। और आग भी आपकी बात मानती थी। क्या करती थी? बात मानती थी। क्या करती थी? बात मानती थी। कैसे थे ना हमारे सहाबा, आका अलैहिस्सलाम के सहाबा। अब सवालात कर लेते हैं। आज किन के बारे में सुना? लब्बैक मुनीन भाई, आप बताएं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चादर किसको अता फरमाई? लब्बैक, तो नाम क्या था? जी आप बताएं मुज़म्मिल भाई। हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब आप गार के पास पहुंचे तो आग क्या हो गया? आग के साथ क्या भाई? जी जादन भाई, आप आग बुझ गई। बुझ तो गई, और क्या हुआ? और कुछ भी है? जब करीब आने लगी, चादर हाथ में थी, करीब आने लगी, क्या हुआ? बुझी तो वो गार में थी ना रुफैल भाई? आग गार में बुझी थी ना आग तो बुझ गई थी गार में। आग पीछे हटने लगी थी। फिर जब आप और करीब आए तो क्या हुआ? जी गार के अंदर चली गई। जी आप बताएं अंजला भाई। गार के अंदर चली गई। गार के अंदर चली गई। गार के अंदर जाने के बाद क्या हुआ? बुझ गई। अभी उन्होंने सवाल किया हमारे निहाल भाई ने, क्या हो गया? अंजला भाई ने जवाब दी बुझ गई थी। ये थे करामत सहाबा। हर सहाबी नबी जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती, जन्नती और जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती, फातिमा और अली जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती। ये थे सहाबा। कैसे थे? करामतों वाले। हुक्मरानी किस पे थी? हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु। आग के ऊपर भी थी। आग के ऊपर भी थी। इस वाक़ये से हमें पता चला कि हमारे सहाबा ऐसे थे। जी निहाल भाई आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। सेगमेंट का नाम क्या? करामते सहाबा। और आज हमने हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की एक प्यारी सी करामत सुनी कि आपकी चादर से आग बुझ गई। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन के अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है
نہیں، پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ پیارے نبی کی پیاری سنت. پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین، وضو کے 4 فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں. کون کون سے ہیں؟ زازن بھائی بتائیں. چہرہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، سر کا چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں ٹخنے سمیت دھونا. مزمل بھائی آپ بتائیں ایک دفعہ. چہرے کو دھونا صحیح سے، ایک بال بھی باقی نہ رہے. دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. پہلے بچوں وضو میں سر کا مسح کرنا فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. سر کا مسح فرض ہے. اور یہ 1/4 سر پر گیلا ہاتھ پھیرنے سے بھی ادا ہو جاتا ہے، مگر پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. تو رفیل بھائی ہمارے ساتھ اوورسیز کے بچے بھی ہیں، کوریا سے بچے ہیں. کوریا سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کوریا سے. کوریا کے کون سے سٹی سے؟ کوریا سے. کوریا سے، ماشاء اللہ. اور کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نیاز رضا اطاری. محمد شامی اطاری. محمد نیاز رضا اطاری، ماشاء اللہ. کیا سنائیں گے آج؟ کیا تیاری آپ کی؟ نعت آنکھوں کو تانا سنانے کی. ماشاء اللہ سنائیں. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہوں دونوں جہاں کی، کر دو وظیفہ نام محمد، کر دو وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اور کیا تیاری آپ کی؟ ماشاء اللہ انہوں نے کلام بہت اچھا سنایا ہے. کون سا کلام تھا؟ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میرا پیارا دین کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. ہمارے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ اسلامک ہسٹری. جی تو قسمت چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہم اپنے سیگمنٹ اسلامک ہسٹری میں حاضر ہیں. آج ہم نے واقعہ پیچھے چھوڑا تھا اس کو کمپلیٹ کریں گے. پھر مزید آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ خدا کے حکم سے کھڑی ہو جا. کیا ہو جا؟ کھڑی ہو جا. یہ کہتے ہی اس کے معذور پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اس کے معذور پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے اور یوں وہ چلنے لگی. جب اس نے اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ لیا تو فوراً ہی پہچان لیا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہے. پھر وہ آپ کو بنی اسرائیل کے علاقے میں لے گئی، محلے میں لے گئی. وہاں کچھ لوگوں کے درمیان آپ کے بیٹے موجود تھے. کون تھے؟ آپ کے بیٹے. آپ کے بیٹے موجود تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی. 118 سال کی ہو چکی تھی، یعنی 118 ایئرز اولڈ. یعنی 118 ایئرز اولڈ. اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے. آپ کے پوتے بھی تھے. اس بڑھیا نے وہاں لوگوں کو بتایا کہ حضرت عزیر علیہ نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. کیا لائے؟ تشریف لائے. وہاں موجود لوگوں نے اس
عورت کی بات نہ مانی, اس عورت کی بات کا انکار کر دیا. کیا کرا؟ انکار کر دیا. اس نے کہا مجھے دیکھو, ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی. کیا ہو گئی؟ حالت ٹھیک ہو گئی. لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے. آپ کے بیٹے نے کہا میرے ابو جان کے کندھوں کے درمیان کالے بالوں سے چاند جیسا شیپ بنا ہوا تھا. جب حضرت عزیر علیہ نبی کی علیہ صلاۃ والسلام کے کندھوں کے درمیان دیکھا تو واقعی وہ موجود تھا. کیا تھا؟ سبحان اللہ. وہ موجود تھا. واقعی وہ موجود تھا. پھر اس زمانے میں توریت جو آسمانی کتاب ہے وہ کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھی. نہ کوئی اس کتاب کا جاننے والا تھا, نہ کوئی اس کتاب کا جاننے والا تھا. کوئی کتاب کا جاننے والا بھی نہیں تھا. آپ نے ساری توریت زبانی پڑھ دی. آپ نے ساری توریت زبانی پڑھ دی. ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے ابو سے معلوم ہوا کہ بخت نصر بادشاہ, ہم نے بادشاہ کا نام سنا تھا جس کا نام تھا بخت نصر بادشاہ, نے جب ظلم کیا اور لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا تو میرے دادا نے توریت ایک جگہ چھپا دی تھی. کیا کر دی تھی؟ چھپا دی تھی. وہ جگہ مجھے معلوم ہے. اس کے کہنے کے مطابق اس چھپی ہوئی توریت کو نکالا گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی جو توریت یاد تھی, آپ کو جو توریت یاد تھی منہ زبانی, تو جو یاد تھی اس کو کمپیئر کیا گیا تو ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا. یعنی جو آپ نے زبانی سنائی تھی توریت, اور پھر جب کتاب جو موجود تھی اس سے دیکھا گیا تو کوئی بھی ڈسٹینس نہیں تھا کہ ویسا کا ویسا ہی منو عن ویسے ہی آپ نے سنایا تھا. اب اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ کوئی بتائے گا سبق کیا ملے گا اس سے؟ سبق کیا ملا اس واقعے سے, حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے سے؟ چلے ہم سن لیتے, مسئلہ نہیں. اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ سب کچھ کر سکتا ہے. ایک دن ہم بھی مر جائیں گے. کیا ایک دن ہم بھی مر جائیں گے, اور ہمیں قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا, زندہ کرے گا, اور پھر ہم سے پوچھے گا ہم نے کتنے اچھے کام کیے. ہم سے پوچھے گا, ہم سے سوال ہوگا, کویشچن ہوگا کہ ہم نے کتنے اچھے کام کیے تھے اور کتنے برے کام کیے تھے. کتنے برے کام کیے تھے. پھر اچھے کام پر انعام اور برے کام کی اللہ جسے چاہے سزا دے گا. اس لیے ہمیں ہمیں ہر وقت اچھے کام کرنے چاہیے. اس لیے ہمیں ہر وقت اچھے کام کرنے چاہیے. اور جو سبق ملا وہ بتائے کوئی. جی زازان بھائی آپ بتائیں. اللہ عز و جل سب کچھ کر سکتا ہے. میرے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام تک پہنچا. آج بھی ہمارے بہت سارے سیگمنٹس آپ نے سنے, بہت ساری باتیں آج بھی پتہ چلی, اور آج بھی بہت ساری اچھی باتیں سیکھنے کا موقع ملا. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں بہت ساری معلومات کے ساتھ, کچھ بچوں کے ساتھ اور نئے سیگمنٹس کے ساتھ بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. پیارا دین, میرا پیارا دین.